السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ کتنی تراویح پڑھنا جائز ہے یا لازمی ہے؟ اس طرح کی بحث اکثر اوقات ہم لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ اکثر اس طرح کی بحث سننے کو مل جاتی ہے، اور زیادہ تر تو ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں یہی سرچ کرتے ہیں اپنی جان کو سکون پہنچانے کے لیے، اور دین میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ دین آلریڈی آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے دین کو۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو سنتے پڑھتے ہیں ہم نمازوں کے ساتھ، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جو سنتے ہوتے ہیں نفل ہوتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں کسی عالم نے کوئی عالم یہ بات کر دے کہ یہ سنتے پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی، نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل وہ عالم بجا درست فرماتے ہوں گے، جتنے بھی عالم آپ کو اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ جو بندہ بھی یہ بات ڈھونڈتا ہے یہ نقطہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ سنتے چھوڑنے سے میری جان چھوٹ جائے، اس طرح کے لوگوں کے لیے خاص اس ویڈیو میں میرا پیغام ہے۔ بھائی ہم لوگ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، جب ہم بچپن میں ہمیں بات سکھائی جاتی تھی کہ جو سنتے ہیں سنتے لازمی پڑھنی ہے، اور ہم لوگ سنتے اس لیے پڑھتے تھے، جو میں کرتا تھا یا میرے آس پاس کے دوست احباب کرتے تھے، ہم لوگ سنتے اور نفل 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ جو تھے وہ اس لیے ادا کرتے تھے کہ شاید یہ بھی فرضوں کی طرح لازمی ہے، اگر یہ سنتے چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اگر ہم نے نفل چھوڑ دیے تو ہماری نماز نامکمل رہے گی۔ یہ خوف رہتا تھا ہمیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے ہم سے۔ پھر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں نے علماء کرام کو سننا شروع کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ علماء کرام غلط فرما رہے ہیں، وہ درست فرماتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت کم ہو گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا پہلے جذبہ تھا جب یہ موبائل نہیں تھے، ہماری اتنی زیادہ مصروفیت نہیں تھی، وہ جو پہلے ہمارا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا، وہ کم ہو گیا ہے، اس کا لیول بہت لو ہو گیا ہے ہمارے پاس، اور وہ جذبہ، وہ لیول ہم نے خود ہی لو کیا ہے اپنی مصروفیت بڑھا کے اور اپنے آپ کو شیطان کے کاموں میں الجھا کے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم لوگ سنتے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہم زور کی 4 سنتے کوشش کرتے ہیں ان سے بچ جائیں، یہی پڑھ کے باہر نکل آئیں، کیونکہ ہم نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ 4 فرض پڑھنا لازمی ہے، 4 فرض پڑھ لے تمہاری نماز ہو گئی ہے، سنتے نہ بھی پڑھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہ محبت کہاں گئی ہماری اللہ تعالیٰ سے، جو ہم لوگ پہلے سوچتے تھے کہ اگر سنتے یا نفل چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ ہماری نماز نامکمل رہے گی۔ بس وہ محبت کا جو ایک بندھن تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ ہمارا کٹ رہے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کی نمازیں مسجدیں بڑی پڑی ہیں، آپ دیکھیں گے کہیں بھی کسی بھی شہر میں مسجدیں بڑی ہوتی ہیں نمازیوں کے ساتھ، لیکن وہ خلوص، وہ جذبہ، وہ نیت نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ اب نماز تو پڑھنے جاتے ہیں لیکن صرف ٹکرے مارنے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں کہا جاتا ہے، ہم نے سنا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو نماز ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آپ اپنے طور پہ کسی بندے کو جج نہ کریں، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو جج کرے۔ اپنے طور پر اپنے وجود کو سامنے رکھ کے سوچے کہ کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتے ہیں؟ مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کوئی بندہ بے حیائی یا برے کاموں سے روکتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، ہم لوگ کوئی نہ کوئی شیطانی عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا ہے آج کے دور میں۔ ہم کسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کسی کے خلاف غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ پہلے دور کے جو لوگ تھے وہ اگر کسی کے خلاف بات کرنا چاہتے تھے تو ان کو 2-4 لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی 2-4 بندے ہیں تو ہم ان کو اپنی بات بتائیں، فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، فلاں بندے نے یہ چاند چڑھایا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں جسٹ آپ کے پاس ایک موبائل ہے تو کافی ہے، آپ کسی کی بھی عزت اچھال سکتے ہیں، کسی کے بھی خلاف بات کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ نہ تو انسانوں کا خیال رکھنا اب بھول گئے، ہم لوگ انسانوں کا خیال رکھنا بھی بھول گئے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا بھی بھول گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری جو محبت تھی وہ کم ہو رہی ہے، یا انسان جو ہے وہ ہمارے رشتے بندے رہیں گے تو ہم ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب وہ ہمارے رشتے ٹوٹیں گے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔
اب کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمارے رشتے ٹوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم خوش رہ لیں گے۔ لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ لوگ، میں اکثر یہ بات کر دیتا ہوں کہ جس بندے کو رشتے اور فرشتے یاد ہے نا، وہ بندہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو لوٹ کر وہیں آ جاتے ہیں واپس کہ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے۔ تو بھائی میرا خیال ہے آپ کو میری باتوں میں آپ کا جواب مل گیا ہوگا کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہی پرانا تعلق بحال کرنا ہے تو یہ بغیر سوچے سمجھے یا نفلی عبادت ہے، تراویح نفلی عبادت ہے۔ کچھ بھائیوں کو پتہ نہیں، یہ بات پتہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں وہ نفل ادا کر کے۔ اب یہ آپ پر ہے، آپ پر منحصر ہے کہ آپ لوگ وہ نفل 20 پڑھنا چاہتے ہیں، 10 پڑھنا چاہتے ہیں، جتنا آپ آرام سے ادا کر سکتے ہیں، تسلی سے ادا کر سکتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ جو مسجدوں میں تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، جو قرآن پاک سنایا جا رہا ہے مسجدوں میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قرآن مجید کی سمجھ ہے کسی بندے کو؟ جتنی سپیڈ سے سنایا جاتا ہے، جتنی سپیڈ سے تراویح پڑھائی جاتی ہے، میرا تو نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی، اور نہ ہم لوگ رک رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو غلط نہیں فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھ کے آگے پھر وہی شیطانی عمل کرتے ہیں، تو کہاں رکے ہم بے حیائی برے کاموں سے؟ ہم نے تو پھر وہی کام کیے، تو ہماری نماز ہمیں روک نہیں سکی۔ اعوذ باللہ، نماز تو نہیں غلط نا، غلط ہم لوگ ہیں، ہماری نماز نہیں درست، ہمارا طریقہ نہیں درست، ہماری نیت نہیں درست۔ ہم لوگ جس بھی نماز کو سمجھ کر پڑھیں گے کہ ہم لوگ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم لوگ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، تو ہم اصلاح کی طرف آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بھائی ہدایت اللہ تعالیٰ نے تب دینی ہے جب آپ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی۔ آپ لوگ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے نا، تب اللہ تعالیٰ آپ کے دل پھیر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی چلو جی تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے، فلاں عالم نے کہا ہے کہ اتنی تراویح پڑھنی چاہیے، فلاں عالم نے کہا ہے کہ اتنی تراویح چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھائی ہماری محبت ہے۔ عالموں نے بجا فرمایا، درست فرمایا ہے کہ یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اپنے طور پہ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بحال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، تو آپ لوگ کیوں پھر 5 10 یا گنتی میں پڑھتے ہو؟ آپ لوگ لا تعداد اور جتنا آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں اپنے وجود کو تکلیف دیے بغیر جتنی سنتے وہ نوافل ادا کر سکتے ہیں اتنے کریں۔ تو یہ آپ کو کسی نے نہیں روکا، درست فرماتے ہیں علماء کرام بھی، غلط ہم لوگ خود ہیں۔ ہم لوگ بس وہ تھوڑا بہت نا ڈیل دیکھتے ہیں، جہاں پہ ہمیں ڈیل ملے تھوڑی سی، ہم لوگ وہاں سے جان چھڑا کے بھاگے دین سے، اور ہم لوگ شیطانی کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے میری، بھائی تراویح آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، جتنی مرضی پڑھیں، آپ کا دل کرتا ہے جتنا دل کرتا ہے آپ چھوڑ دیں، لیکن یار وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ٹوٹنے دو جو ہمارا پہلے تعلق ہوتا تھا کہ سنتے اور نوافل کے بغیر ہماری نماز نامکمل ہے۔ پہلے برکتیں بھی ہوتی تھی، اب برکتیں اڑ گئی ہیں بھائی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے صحیح طریقے سے۔ ہم لوگ چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا چلتے پھرتے میرا شکر ادا کرو، لیکن ہم لوگ چلتے پھرتے یہ سوچتے ہیں کہ اب کس بندے کو ہم نے گیڑ لینا ہے، کس بندے کو ہم نے چلاکی سے اس بندے سے پیسے نکلوانے ہیں، کس بندے کو ہم نے جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے۔ ہم چلتے پھرتے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بھول چکے ہیں۔ تو پھر کب ہم لوگ اچھے مسلمان بنیں گے اگر یہی ہمارا حال رہا تو؟ خدا را اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنے دماغ کو سیٹ کریں کہ تعداد معنی نہیں رکھتی، نیت معنی رکھتی ہے کہ آپ کی نیت کیا کہتی ہے۔ اگر آپ کی نیت نیک ہے، نیت درست ہے کہ میں نے تراویح صرف اس لیے پڑھنی ہے، میں نے نوافل صرف اس لیے ادا کرنی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو بھائی پھر گنتی کی طرف نہ جائیں، آپ تعداد کی طرف نہ جائیں، آپ بس اپنے رب کا شکر ادا کریں ہر حال میں جیسا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔